Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعتی نمبر 4 علماء سو کے فتوے کے مطابق، جبکہ علماء حق کے فتوے کے مطابق وہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، بے شک بعض اہل سنت کو بھی ان سے اعتراضات ہیں، لیکن غیر مقلدین بھائی اور اہل حدیث حضرات جو ہیں اور دیوبندی بھائی ان کو بالکل زیادہ مانتے ہیں۔ ان کا نام ہے عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی، 774 صنیفات ہے، حافظ ابن کثیر کے نام سے بڑے مشہور اور معروف ہیں۔ ان کی تفسیر عرب و عجم کے اندر تفسیر ابن کثیر پڑھائی جاتی ہے۔ وہ حافظ ابن کثیر نے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی، المولد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میلاد کے عنوان پر پورا ایک جو رسالہ لکھا، کتاب لکھی۔ میری ویب سائٹ rizvionline.com کے اوپر سے جا کر کے آپ عقائد PDF کو کیا فولڈر میں جائیں گے، عقائد اہل سنت کے فولڈر کے اندر آپ حافظ ابن کثیر کی میلاد پر لکھی جانے والی کتاب کا ترجمہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF کی صورت میں۔ لنک میری ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں وہاں سے۔ اب جو ہے حافظ ابن کثیر کی جو کتاب ہے، اس کے جب میں نے مطالعہ کیا تو میں بڑا حیران اور ہوا، اور میں نے دیکھا کہ ٹھیک عقائد اہل سنت کو اس نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے بدعت کے اوپر کلام کیا، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کے متعلق، اور پھر وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں کون سی بدعت مذمومہ ہوتی ہے اور کون سی بدعت حسنہ ہوتی ہے، اور پھر اس پر امام نووی رحمہ اللہ اور محدثین کے حوالہ پیش کیے حدیثیں کوٹ کرنے کے بعد کہ کون کون صحابی ہے جس نے کون کون سا نیا کام شروع کیا حضور کے بعد، اور پھر اس صحابی نے اس کو بدعت قرار دیا اور کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ۔ بہت سارے صحابہ اکرام کے نئے طریقے جو انہوں نے ایجاد کیے، ان کو لانے کے بعد پھر وہ کل بدعۃ ضلالہ و ضلالۃ فی النار کی حدیث کے اوپر بات کرنے کے بعد مکمل رزلٹ پیش کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، اور بدعت جو ہے حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت مذمومہ بھی ہوتی ہے، سیئہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا چیپٹر انہوں نے بدعت کے اوپر بڑا خاص گفتگو کی۔ پھر حضور کے میلاد، حضور کے پیدا ہونے کے متعلق جتنی بھی جو ہے وہ گفتگو ہے اس کے اوپر کی۔ سب سے پہلے حضور کا شجرہ نسب انہوں نے بیان کیا بڑی خوبصورت طریقے سے، جو مولانا طارق جمیل صاحب اکثر پیش کرتے ہیں وہ جو ہے انہوں نے پیش کیا جناب۔ اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا کہ عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، حارث، تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر تو میں ایک تیری راہ میں قربان کروں گا۔ تو پھر اسی طرح وہ قرہ نکالا گیا، وہ روایت تمام لے کر آئے ہیں۔ جب قرہ نکالا گیا تو قرہ جو ہے عبداللہ کے حق میں نکلا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ تو اہل قریش نے کہا کہ ایسا نہ کریں، تو پھر وہ سارا واقعہ انہوں نے یہاں پر لکھا جو سیرت نبویہ کے اندر موجود ہے۔ اور مزے کی بات پھر حافظ ابن کثیر نے لکھ کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ میری باتیں ہیں، ساتھ میں حوالے نوٹ کیے ہیں کہ سیرت ابن حشام سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے، اور دیگر کتابیں پر عباس بن ساریہ والی روایت لائے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم و بین روح والجسد، آدم جو روح اور جسد کی کیفیت میں تھے اس وقت میں نبی تھا۔ یہ روایتیں لائے، اور پھر اس میں یہ روایتیں بھی لائے کہ ابراہیم کی، حضور نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے ایک نور دیکھا تھا جو نکلا تھا اور شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے، میں وہ ہوں۔ تو یہ کون لکھ رہا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے میلاد کے اوپر جو کتاب لکھی اس کے اندر یہ تمام روایتیں ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، المستدرک علی الصحیحین کے اندر سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، وہی لائے ہیں یہاں پر کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو وہ جو آیت نازل ہوئی پھر آدم کو اللہ نے کچھ کلمے عطا فرمائے جن کی بدولت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو وہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو یہاں لائے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا تو عرش کے پاؤں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھا تو اس وسیلے سے دعا مانگی، تو پھر وہ سارا واقعہ جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے نا کیا۔ پھر میلاد النبی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر باب باندھا حافظ ابن کثیر نے، اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور پیدا کب ہوئی ہے، پہلے اس کے اوپر جو بحث ہے وہ کرتے ہیں کہ حضور پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فی وانزل علی فی، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں اور اس پر مجھے وحی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے روایتیں لاتے ہیں اس کو بحث کرتے ہیں۔ پھر ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن انہیں نبوت ملی اور پیر کے دن انہوں نے ہجرت فرمائی اور کہ پیر کے دن وہ مدینہ میں داخل ہوئی ہے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر، صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر اور امام احمد بن حنبل اور صحیح سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی اور بہقی کے اندر بھی اس روایت کو لائی ہے یہاں پر۔ پھر ابراہیم بن منذر عزامی فرماتے ہیں جب وہ بات جس میں ہمارے کسی عالم کو شک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ربیع اول میں اور اس کے 40ویں سال آپ کی بعثت ہوئی۔ تو ربیع اول کے مہینے میں حضور کا میلاد ہوئی، اس میں کسی کو شک نہیں ہے اور اس پہ اجماع نقل کیا ہے علامہ ابن منذر نے۔ یہ حافظ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا۔ حافظ امام بہقی نے اپنی مسند سند کے ساتھ عثمان ابن ابی عاص سقفی سے روایت کی ہے، سند صحیح کے ساتھ۔ حافظ بہقی نے حضرت ام عثمان کی روایت کو عثمان ابن ابی عاص روایت کرتے ہیں کہ میری ماں فرماتی ہیں جب میں حضور کا میلاد ہوا میں حضور کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تھی، اللہ نے ستاروں کو اتنا جھکایا ستاروں کو کہ شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ آج بھائی کہتے ہیں یہ لڑیاں لگاتے کیوں ہو تم لوگ، یہ لڑیاں لگانا بدعت ہے۔ تو یہ اللہ نے چراغاں کرنا یہ اگر بدعت ہے تو اللہ نے چراغاں کی تھی۔ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے، دیوبندی اہل حدیث کے علماء کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ میں کوئی بریلویوں کی دفاع نہیں کر رہا، میں آپ کو حافظ ابن کثیر پیش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو روایت کیا اور انہوں نے پیش کیا کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ میں آمنہ نے دیکھا کہ اللہ نے جو ہے محلات کو روشن کیا اور نور کی چراغاں کی ہے۔ تو اللہ کی شان اعلیٰ تھی، اس نے اپنی شان کے مطابق چراغاں کی۔ ہماری شان حقیر ہے، ہم چھوٹی چھوٹی لڑیاں لگا کر کے اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں۔ اور جب حضور پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ تھے اور آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ یہ تمام تر جو ہے روایتیں لائے ہیں کون؟ محمد بن اسحاق کے حوالے سے لائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبد المطلب نے آپ کا 7ویں دن عقیقہ کیا، اس کو بھی یہاں میں نقل کیا ہے۔ اور پھر ابو لہب والی روایت بھی یہاں لکھی ہے جس پہ اگلی ہماری گفتگو آنے والی ہے کہ ابو لہب مر گیا اور اس نے اپنے غلام صحابہ کو حضور کے میلاد کی خوشی میں آزاد کیا تھا، تو اس کے بارے میں جو روایت بخاری کے اندر آتی ہے وہ روایت بھی یہاں پر لکھی ہے جناب۔ اور دیگر ایک بڑی طویل گفتگو کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا بیان، ایک پورے چیپٹر قائم کر کے سیرت نبی پر، میلاد النبی کے اوپر سے ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ کیا یہ بدعتی ہیں حافظ ابن کثیر؟ تو حافظ ابن کثیر کی اگلی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر جو میلاد کے تذکرے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم لائیں گے۔ آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا اپنا بھائی رزق